ایک فیکٹری میں ایک مزدور 30 دن کام نہیں کیا، 30 دن کے بعد آ گیا مزدوری دیو، تو ہر سمجھدار بندہ سمجھتا ہے بے وقوف آیا ہے، کام کیتا کوئی نہیں، مزدوری لین آ گیا، دیہاڑی لگائی نہیں، اب یہاں تنخواہ لینے آ گیا ہے۔ اس کو کہے دیوانے تیرا نام چلو لسٹ میں موجود ہے، فہرست میں ہے، تو یہاں امپلائی بھی ہے، چلے یہاں تو نوکر بھی ہے، تجھے نوکری بھی ملی ہوئی ہے، لیکن تو نے کام نہیں کیا، اسی لیے تیری تنخواہ نہیں بنتی۔ ہاں اگر محنت کرے گا تو مہینے بعد تنخواہ بھی ملے گی، نہیں تو تیرا نام بھی کاٹ دیا جائے گا۔ میرے دوست چاہتا ہے کہ پاکستان کو استحکام ملے، چاہتا ہے تیرے حالات بہتر ہوں، چاہتا ہے تیرا نظام اچھا ہو جائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام بن جا۔ بندے کہیں گے حضرت صاحب کیسی باتیں کرتے، امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ اوہ بھائی کافر ہو تو نظام اور ہوتا ہے، ہندو ہو تو نظام اور ہوتا ہے۔ کسرا چلتا تھا، کیسر چلتے تھے، روم چلتا تھا، یہ ساری سپر پاور چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب میرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، عاشق ساتھ جڑے، جو جڑتے گئے۔ اب کیسر و کسرا پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محنت فرمائی، سوڈان قدموں میں، بندے تاریخ نہیں پڑھتے، سوڈان یہ پاکستان استحکام نہیں مل رہا، قدموں پر پاکستان نہیں کھڑا ہو رہا، سوڈان قدموں میں، آذربائیجان قدموں میں، روم قدموں میں، کسرا قدموں میں، یہ ساری سلطنتیں قدموں میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ یہ حضور کے غلام ہوئے، رب کے ماننے والے ہوئے، رب نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہوا، یہ کیوں ترقی مل رہی ہے، یہ کس وجہ سے پھل رہے پھول رہے ہیں؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت چلی گئی ہے، 22.5 لاکھ آتی دنیا سے زیادہ بنتا ہے، اتنا کچھ کیسے مل گیا؟ کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھے، جی قرآن میں کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو مومن بنتا جا، اللہ تیرے قدموں میں دنیا ڈال کے رکھ دے گا۔